السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہے ناجیہ اور بہت نٹکھٹ عزیزی. السلام علیکم خواتین و یار یہ جلدی شو کر لو یار، میرے پاس خیریت ہے کام ہے یار. وہ محلے میں میرا آج وہ ٹھیکری پارے میں میری ڈیوٹی لگ گئی ہے. کون سے پہرے پہ؟ وہ محلے میں 2-3 ڈکیتیاں ہو چکی ہیں. وہ سارے محلے نے کٹھے ہو کے سوچا یار ہم حکومت کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں، اپنا کام خود کرتے ہیں. آغاز ہو گیا ہے، یونین بن گئی ہے اور میں اس یونین کا اب وہ بن گیا ہوں ڈاکٹر فردوس عاشقوان، سیکٹری اطلاعات بن گیا. ہاں وہ سیکٹری اطلاعات اور نشریات. آج کے بعد میں تمہاری عزت کروں گا. السلام علیکم سر. خبریں دینی ہوتی ہیں نا اب چینلوں پہ، بات سمجھا کرو. صحیح ہے. تو ٹیکری پیرا کس چیز سے؟ غلیل سے دو گی؟ اسلحہ تو ہے نہیں تمہارے پاس. بہت اچھا یار. جی کو کہہ رہے ہو اسلحہ ڈاکو کے پاس ہوتا ہے. میں نے تو ادھر کھڑے ہونا ہے، جب ڈاکو آئے گا تو میری کان پٹی پہ رکھے گا یا پستول، تو پھر میں اسے بتاؤں کہ پائی جی انہوں دا منڈا دبئیوں آیا. ان کی جو نانی ہے جی اس نے بھی والیاں پہنی ہوتی. یہ دے چکا پیرا. نہیں یہ تو میں مخال کر رہا ہوں. میں نے کس لیے بتانا ہے یہ مکان ان کا، یہ مکان ان کا. میں نے تو بلہوش ہی ہو جانا. بلہوش بندہ تو نہیں تو بتا سکتا. تو یہ ٹیکری پیرا والا قصہ کیا ہے؟ کیا شوق چڑھا تم لوگوں کو؟ یار محلے میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، وہ 2 گھروں میں ڈکیتی ہوئی ہیں، ایک گھر میں چوری ہو گئی ہے اور سنتا ہی کوئی نہیں. پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی درخواست دے جاؤ جی. اور پھر محلے کے حاجی صاحب ہیں، انہوں نے بشیر آنڈا تو کہتا تھا کہ بھائی جی مجھے آپ بتائیں، میں بندوق لے کے بیٹھ جاتا ہوں. اور پھر حاجی صاحب نے کہا یار بات سنو، بشیر آنڈا کلا بیچارہ کس لیے میں کھجل ہو. آڑو گرنیڈ کو بھی بڑھایا، نہیں ماں کینچی بھی آ گیا، سارے ادھر کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بات سنو ادھر بناتے ہیں یونین بن گئی محلے کی. تمہیں پتا ہے یہ محلے کا معتبر بندہ تھا. ہاں بالکل. انہوں نے کہا کہ یہ سیکٹری اطلاعات و نشریات، اور ویسے بھی مجھ سے اچھی اطلاعات و نشریات کوئی نہیں بناتا. اچھا ہاں اس وجہ سے میں نے 3-4 دفعہ مار بھی کھائی ہے محلے میں. ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر، میں لگا رہتا ہوں اپنے کیا. نہیں یار ویسے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ آئیڈیا بہت اچھا ہے. اپنے مسائل محلے میں انقلاب آ گیا. صحیح ہے. اور میں بالکل واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ انقلاب اسی کو کہتے ہیں. ہم نے ایک اپنے پروگرام میں بات کی تھی نا کہ انقلاب بدل دینے کو نہیں کہتے، خود کو بدل لینے کو کہتے ہیں. تو انقلاب یہی ہوتا ہے نا، محلے کی سطح پر، قصبے کی سطح پر، بڑے شہروں کی سطح پر اور پھر ملک کی سطح پر. مطلب کوئی آپ چند لوگ مل کے کوئی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے اندر یہ تبدیلی لانی ہے اور وہ لوگ مل کر وہ تبدیلی اپنے اندر لے آتے ہیں، تو اگلی صبح اٹھ کے دیکھو گے تو انقلاب ہی ہوتا ہے نا. اتنے لوگوں میں تو وہ انقلاب ہے، تبدیلی ہے نا. تو وہ قتل و غارت اور ڈنڈے سوٹے اور بم چل کے گولیاں وہ نہیں انقلاب. پتہ نہیں ہم کب تک اس انقلاب کا انتظار کرتے رہیں گے. ہر بندہ جو ہے وہ چوک میں کھڑا ہو کر، کسی پان والے کی دکان پہ کھڑا ہو کر لیڈروں کو گالیاں دیتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اس ملک کا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا اور اس ملک میں جو واحد علاج ہے وہ انقلاب ہے. ہمیں کوئی خمینی چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، اور انقلاب فرانس کی باتیں کرتے ہیں. اور وہی شخص جو ہے وہ تقریریں کر رہا ہوتا ہے، اگلے قدم پر جاتا ہے اسی پان والی دکان کے ہٹتا ہے، گھر جاتے ہوئے 10 جگہ پہ پان کی پچکاری پھینکتا ہے اور گندگی پھیلاتا ہوا جاتا ہے. راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے، اس کو دور کرنا تو دور کی بات ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تم کبھی نوٹ کر لو اپنے ہاں بات، محلے میں یا کالونی میں اگر کوئی اینٹ بھی سڑک کے درمیان پڑی ہوئی ہے نا، درجنوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں وہاں سے گزر جائیں گی. کسی میں اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ گاڑی یا موٹر سائیکل سائڈ پہ کھڑی کر کے اس اینٹ کو اٹھا کے رکھ دے. پیدل گزرنے والے گزرتے رہیں گے، یعنی وہاں پر گرتے رہیں گے، لیکن کوئی اس کو چھوٹے سے معاملے کو بھی درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا. انقلاب اسی کو کہتے ہیں. مل بیٹھ کر آپ ایک فیصلہ کریں، سوشل موبلائزیشن. اور کیا ہے یار یہ کئی پروگراموں میں رو چکا ہے، اشارے پہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا ڈرائیور کے. بالکل یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو وارڈن ہے، یہ سارجنٹ سپاہی جو کھڑا ہے، اس کا منہ ادھر ہو تو کہیں نکل گئے. اور ہر بندہ اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ یار میں اگر یہ معمولی سا کام کر دوں گا تو میرے یہ کام کرنے سے کون سا انقلاب آ جائے گا. اور منزل پہ پہنچ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تیرا پرا اشارے توڑتا ہوا تمہارے پاس پہنچا. یہ ہوتی ہے یاری. اور بندوں کے ساتھ یاری جو ہے وہ یاد ہے، ملک کے ساتھ یاری کسی کو یاد نہیں.
اور ڈرتے رہتے ہیں. ہم بات کرنے سے, سوشلی موبلائز ہونے سے بھی ڈرتے ہیں, اور موبلائز کرنے سے بھی دوسرے کو ڈرتے ہیں. موبلائز کیسے کرتے ہیں؟ کانوں میں موبلائز ڈالتے ہیں یار ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنی جو آپس کی جھجک ہے یہ ختم کر کے, اور اس خوف سے نجات پا لیں کہ یار میرے اکیلے سے کام کر لینے سے یعنی کیا بنتا ہے. ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے, جو ہم محاورہ دن دوپہر صبح دوپہر شام بولتے ہیں کہ جی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, واقعی قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. یار امریکہ کے معتبر ترین اخبار نیو یارک ٹائمز نے چند دن پہلے پاکستانی طالب علموں کے ایک گروپ سے متعلق ایک آرٹیکل شائع کیا ہے. وہ کیا ہے جی؟ یار لاہور کے 4 طالب علموں نے مل بیٹھ کے فیصلہ کیا 2 سال پہلے کہ ہم مختلف جگہوں کی صفائی خود کیا کریں گے. اب وہ لوگ ہر اتوار کو گھروں سے نکلتے ہیں, جھاڑو, وائپرز اور مختلف صفائی کی چیزیں لے کر اپنے ہاتھوں میں, اور ان کی تعداد اب 40 کے قریب پہنچ چکی ہے. 4 سے 40 ہو گئے, اور مختلف شہروں میں یہ انہوں نے اپنی دیے سے دیا جلا کر یہ پیغام آگے پہنچایا ہے. اسلام آباد میں, کراچی میں, فیصل آباد میں, سرگودا میں یہ طالب علموں کے مختلف گروپ بن چکے ہیں جو شہروں کی صفائی خود کرتے ہیں, اور جہاں وہ صفائی کر کے آتے ہیں وہاں کے لوگوں کو سوشلی موبلائز کرتے ہیں کہ ہم جو ڈاکٹر, انجینئرز اور سافٹ ویئر انجینئرز اور کمپیوٹر ایکسپرٹس ہیں سارے طالب علم جو ہیں, اور وہ اگر یہ اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں تو وہاں کے جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں ان کو کوئی آر نہیں سمجھنا چاہیے صفائی کرنے میں. اور یہ واقعتاً دیے سے دیا جلتا چلا جا رہا ہے, اور انہوں نے ابھی اس کام کو آگے پھیلاتے ہوئے یہ ابھی جو سیلاب آیا تھا اس میں اس گروپ نے بڑی شاندار خدمات انجام دی ہیں. تو ہمیں جھجکنا نہیں چاہیے کہ میرے اکیلے سے کوئی کام کرنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. یار خدا کے واسطے ان بچوں کو گجرالے کی بس پہ چڑھاؤ, یہ ادھر جا کے اتر جائیں, کہیں گجرالہ صاف ہو جائے نا. ہائے 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 ہائے, اتنا گند ہے ادھر. وہاں ایک سٹلی ٹاؤن بڑا پوش علاقہ سمجھا جاتا ہے, ادھر ٹوٹیوں میں سے گوبر والا پانی آ رہا ہے یار. Oh my God. سر ویسے یہاں کی عوام کو, ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے کھانے پینے کے اتنے لالے پڑے ہوئے, وہ کہاں کسی اور طرف دھیان دیں گے؟ یہ تم نے گجرالے کا نام سن کے کھانے پینے کے لالے کہا؟ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ غربت اتنی ہے, بہت زیادہ. نہیں ویسے یہ بھی ہماری خام خیالی ہے کہ یہ جو رفاہی فلاحی یا یہ جو کولیکٹیو ایک سوسائٹی کے سینس ہے یہ صرف امیر لوگوں کے چونچلے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, غریب آدمی بھی یہ کام کر سکتے ہیں, اور کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی. یہ دیکھو حکومتوں پر ہم کب تک انحصار کرتے رہیں گے؟ الٹیمیٹلی اپنے مرض کی دوا ہمیں خود کرنا ہے. سوسائٹیز کو محلے کی سطح پر, قصبوں کی سطح پر مل بیٹھ کر سوچیں اور فیصلہ کریں اور کام شروع کریں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا. اگر آج کسی محلے کے لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے محلے میں غلاظت بہت زیادہ ہے, گٹر ابل رہے ہیں اور جناب کہیں اور گرد و غبار ہے, وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے صفائی بھی خود کرنی ہے, 20-20 روپے 30-30 روپے ڈال کے وہ اگلے دن یہ فیصلہ کریں کہ کم از کم میں نے اپنے گھر کے سامنے کا جو حصہ ہے, جو سامنے کی گلی ہے, وہ خود ٹھیک کرنی ہے. 10-20 دن کے اندر اندر وہاں پہ اس محلے کی سطح پر ایک چھوٹا سا انقلاب رونما ہو جائے گا. گھاس لگا دیں, پودے لگا دیں, صفائی کر لیں, وہ انقلاب آ جائے گا. اور انقلاب کیا ہے؟ صحیح بات ہے. اور اس میں اور میں تمہیں ایک بات اور بتاؤں کہ اس میں وسائل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ابھی چند دن پہلے پورے چائنا میں ایک شخص کی موت کا سوگ منایا گیا. وہ شخص پتہ کون تھا؟ کون؟ اس 91 سالہ شخص کا نام تھا بائے فینگ لی, اور وہ 91 سال کی عمر تک سائیکل رکشہ چلا کر اپنے روزگار اپنا کماتا رہا ہے. اور اپنے لیے نہیں وہ روزگار کماتا رہا, 300 لاوارث اور یتیم طالب علموں کی وہ کفالت کر رہا تھا. اور جو چائنا کا شہر ہے زیانجن, اس کے 150 سکولوں کو وہ ماہانہ کچھ نہ کچھ پیسے دیا کرتا تھا. اور 91 سال کی عمر تک وہ شخص یعنی علالت کے باوجود, اتنی بزرگی کے باوجود وہ سائیکل رکشہ کھینچا کرتا تھا, اور صرف دن میں وہ شخص 2 سلائس اور 2 انڈے کھایا کرتا تھا. پھر اس کو پتا چلا کہ میرے طالب علم جو میرے زیر کفالت طالب علم ہیں ان کو اب زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے, تو اس نے دن میں 1 انڈا کھانا چھوڑ دیا تھا. ہائے 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 ہائے, یار سلوٹ ہے ایمان سے ایسے لوگوں کو. تو یہ دوسروں کے لیے سوچنا فلاحی اور رفاہی بنیادوں پہ, یہ صرف امیروں کا کام نہیں ہے, ہر شخص کو سوچنا چاہیے. بالکل بالکل یار, میں تو یہ سوچتا ہوں یہ جس طرح کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اتنا یار بڑا اور خوبصورت ہمارا شہر ہے وہ, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یار عوام ہی باہر نکل کے یہ دیکھنا شروع کر دے کہ کون کس کو مار کے چلا جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی خود ہی کرنا پڑے گا. وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا نا, شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا
अपने हिस्से की शमा जलाते जाते, अपने हिस्से के हमें दिए जलाने ब्यूटीफुल, पड़ेंगे। बेशक। तो हम क्या करते हैं, अपने हिस्से का दीवा जाके तो दरबार पे जला आते हैं। फजूल बात। हाँ, यही सोचते रहते हैं कि किसी की दुआ से ठीक हो जाए, अपनी बीमारी का दवा दारू नहीं करना हमने। और सबसे पहले अगर कोई सोच भी ले ना मोहल्ले में कि यार किसी तरीके से ये काम इकट्ठे होकर शुरू करते हैं, तो पहला सियापा ये पड़ जाता है कि मैंने सदर बनना है, मैंने जनरल सेक्रेटरी बनना है। बिल्कुल सही। मुझे तो उन्होंने खुद कहा कि तुम इतलात और नशरियात हो, मैंने कहा ठीक है। आला 2-3 बंदों ने ये भी कहा कि अय्यी को सदर बनाएंगी, मैंने कहा नहीं यार फिर SMS शुरू हो जाएंगे, अय्यी के रहने दो तुम, यही ठीक है, इतलात और नशरियात, नो प्रॉब्लम। मैंने ऐसे भी कर दिया, चाह रहे थे मल्लेदार, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ये लो यार। जब बंदा लीडर बन जाता है तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है। वैसे मुझे डर भी लगा, मैंने सोचा यार वैसे जिसने भी ऐसे किया वो जेल जरूर गया, मगर मैंने सोच लिया होगा कि ये तकरीर करेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, और अगर ऊपर से पुलिस आ गई तो मैं कह दूंगा कि मुझे ये सिगरेट पिलाएं। वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का, मुलाकात होती है चंद लम्हे बाद। मुझे क्या जरूरत है जेल जाने की, मुझे तो किताब भी नहीं लिखनी आती, पढ़नी भी नहीं आती।